میں فلاحی ادارے میں کام کرتی تھی۔ ایک دن وہاں کوئی 2 دن کا بچہ چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بہت ترس آیا اور اس بچے کو میں نے گود لے لیا۔ میرا شوہر بہت خوش ہوا کیونکہ ہم دونوں بے اولاد تھے، مگر جب بھی میں وہ بچہ ساس کی گود میں رکھتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہ آتا کہ وہ بے ہوش کیوں ہوتی ہیں۔ تب میرا شوہر بھی مجھ پر چلانے لگتا کہ اس بچے کو میری ماں سے دور رکھا کرو۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ ایک دن میں اس بچے کا DNA کروانے ہسپتال چلی گئی اور جب رپورٹ آئی تو میرا نام کاشفہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں۔ گھر کے افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کا گزارا کافی مشکل سے ہوتا تھا، اور اوپر سے جب ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تو جیسے ہم پر غربت کا عذاب آ گیا۔ ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ میری ماں بڑی مشکل سے ہم لوگوں کا پیٹ پال رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی میرے باپ کی موت ہوئی ویسے ہی تمام خاندان والوں نے ہم لوگوں سے رشتے ناطے توڑ لیے۔ لیکن چونکہ ہمارے بھائی بڑے تھے، اسی وجہ سے میری ماں کو کچھ وقت کے لیے ہی غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہمارے بھائی کام پر لگ گئے اور ان کا کام چل پڑا تو حالات بہتر ہو گئے، لیکن شاید ہماری زندگی میں یہ سکون چند ہی دنوں کا تھا۔ جب بھائیوں کا کام چلنے لگا تو ماں نے سوچا کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ زمانے کا رواج ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، اور پھر ماں نے بھی دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ یہ شادی ان کی زندگی میں تو شاید خوشیاں لے کر آئی، لیکن ہماری زندگی مانو جیسے پہلے کی طرح ہی برباد ہو گئی۔ ہماری بھابیاں پہلے تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھی ہی رہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے شوہروں کی کمائی سے ہی پورے گھر کا خرچ چل رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں بولتی ہیں۔ جب وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کمائیں گے تبھی تو گھر کا خرچہ چلے گا، مگر ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں دینے کی بجائے ان کے ہاتھ میں دیں، تب وہ خود سارا خرچ چلائیں گی۔ ماں نے سوچا کہ بہویں ٹھیک سوچتی ہیں، وہ تو اب بوڑھی ہو رہی تھیں، اس لیے گھر کا نظام انہی کو سنبھالنا چاہیے۔ ماں نے بھائیوں سے کہا، آج کے بعد تم اپنا سارا پیسہ لا کر اپنی بیویوں کے ہاتھ میں رکھو۔ بھائیوں نے ماں کی بات مان لی اور اپنی ساری تنخواہ لا کر بھابھیوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے، مگر یہی فیصلہ شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ جب تنخواہ بھابھیوں کے ہاتھ میں آنے لگی تو انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز کے لیے ترسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہماری ضروریات کے لیے بھی وہ ہمیں اس قدر تانے دے کر پیسے دیتی کہ ہمارا دل چاہتا زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ ماں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں اور جلد ہی جب ان کی شادی ہو جائے گی تو یہ اس گھر سے چلی جائیں گی، مگر ماں کے سمجھانے پر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ جس دن ماں ان کو عقل کی کوئی بات بتاتی، اس دن وہ رات کو بھائیوں کو نہ جانے کیا کیا بولتی تھیں کہ صبح اٹھ کر بھائی ماں کے ساتھ بدزبانی کرتے۔ ماں یہ سب خاموشی سے برداشت کر رہی تھیں، اور پھر ایک دن ان کا صبر جواب دے گیا اور گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ ماں نے کہا، اگر تم اپنی بہنوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو مجھے پہلی اور آخری بار بتا دو۔ میں نے پہلے بھی اپنی اولاد کو پالا ہے اور اب بھی اپنی اولاد پال سکتی ہوں۔ خدا نے ابھی میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں۔ اس دن بھائیوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر اس گھر کو ہماری ضرورت نہیں تو ہم اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس بار ماں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ بہت وقت سے دیکھ رہی تھیں کہ بیٹوں کے لہجے اور رویے میں بغاوت آ چکی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ الگ ہونے کا بولنے لگے تو ماں نے انہیں الگ ہو جانے دیا۔ اب ہم بیٹیاں اور صرف ماں اس گھر میں رہ گئے تھے۔ بھائیوں کے جانے کا ہمیں بھی بہت دکھ ہوا، لیکن ہمارے دل میں بھی بھائیوں اور بھابھیوں کے رویے کے باعث کھٹاس آ چکی تھی۔ ماں نے کہا، تم لوگ فکر مت کرو، میں تم لوگوں کو پہلے کی طرح پال لوں گی۔ تو ہم نے کہا، نہیں ماں، پہلے ہم چھوٹے تھے، اس وجہ سے آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے، لیکن اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور کچھ پڑھائی وغیرہ بھی آپ نے ہمیں کروائی ہے، اسی وجہ سے اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم آپ کا سہارا بنیں گے۔ اس دن کے بعد ہم تینوں بہنوں نے اپنے لیے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری دونوں بہنوں کو اچھی نوکری مل گئی اور مجھے بھی ایک فلاحی ادارے میں نوکری مل گئی۔ گھر کے حالات پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے۔ ماں نے کہا، اب میں تم لوگوں کی خاطر جہیز جوڑوں گی۔ پہلے بھی وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز جمع کرتی رہتی تھیں، لیکن اب جب کہ ہم تینوں کی تنخواہیں آنے لگیں تو انہوں نے کہا،
مجھے جلد از جلد تم لوگوں کی شادیاں کرنی ہیں، اسی لیے انہوں نے پہلے دونوں بہنوں کی شادی کر دی اور پھر میری شادی کر دی۔ شادی کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ ہماری ماں اکیلی رہ جائے گی، لیکن میرا چھوٹا بھائی ہمارے گھر میں آ کر رہنے لگا۔ اس کی بیوی ابھی بھی اسی طرح لڑائی جھگڑا کرتی تھی، لیکن اس بار میرا بھائی کہنے لگا میں نے اپنی ماں سے الگ ہو کر دیکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ بد زبانی بھی کر لی تھی، لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے تم اگر اپنے گھر میں جا کر رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ جب بھائی نے اپنی بیوی سے اس طریقے سے بات کی تو بھابھی نے کئی دن منہ بنا کر رکھا اور پھر خاموشی کے ساتھ بحث اور جھگڑا کرنا بند کر دیا، کیونکہ دوسری بھابھی ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ جب دونوں مل جاتی تھیں تو گھر میں طوفان لے آتی تھیں۔ اب وہ اکیلی تھی، اسی لیے گھر میں سکون تھا۔ میرا سسرال کافی اچھا تھا۔ میرے شوہر اور ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ شوہر نے مجھے شادی کے بعد بھی نوکری جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ ساس کو بھی میری نوکری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور مجھے یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی، کیونکہ وہ روایتی ساس کی طرح مجھ پر پابندی عائد نہیں کر رہی تھیں۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ کافی علاج کروایا اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تمہارے شوہر میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کے تو جیسے زمین آسمان گھوم گئی۔ اب وہ مجھ سے نگاہیں چرانے لگے تھے۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ چاہے تو آپ کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، اور پھر ہماری زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ میری ساس نے مجھے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا کہ تم نے مجھے پوتے پوتیاں نہیں دیے۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹے میں ہی خرابی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، مگر ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں صرف اللہ سے ہی امید تھی۔ ایک دن میں اپنی جاب پر گئی تو وہاں کوئی 2 دن کا بچہ چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بہت ترس آیا اور اس بچے کو میں نے گود لے لیا۔ میرا شوہر بہت خوش ہوا، کیونکہ ہم لوگ بے اولاد تھے، ہمیں اولاد کا سہارا مل گیا تھا اور اس بچے کو ماں باپ بھی مل گئے تھے۔ مگر اس بچے کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں ایک بہت عجیب بات ہونے لگی۔ جب بھی میں وہ بچہ ساس کی گود میں رکھتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ وہ بے ہوش کیوں ہوتی ہیں۔ تب میرا شوہر بھی مجھ پر چلانے لگتا کہ اس بچے کو میری ماں سے دور رکھا کرو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس بچے میں ایسا کیا ہے جو میری ساس اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں نے کہا کہ کہیں ہماری ماں کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو، آپ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کیا پتہ ڈاکٹر بتا دیں کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ مگر اس بات پر بھی میرا شوہر بہت زیادہ غصے ہو گیا اور کہنے لگا میری ماں بیمار نہیں ہے۔ میرے شوہر اور ساس دونوں کا رویہ میرے ساتھ پہلے بہت اچھا تھا، لیکن جب سے وہ بچہ ہماری زندگی میں آیا تھا تب سے ان دونوں کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، اور میں اس کی وجہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور نہ ہی وہ لوگ مجھے بتانے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس بارے میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر میری ساس کے اس بچے کو دیکھتے ہی بے ہوش ہونے کا راز کیا ہے۔ میرا شوہر تو مجھ پر اس بات کے ذکر پر بھی غصہ کرنے لگتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی ساس سے بات کرنے کا سوچا۔ جب سے وہ بچہ گھر میں آیا تھا تب سے میری ساس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں میں بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، آخر اس بچے کو دیکھ کر آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اس بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بس اسے مجھ سے دور رکھو۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ساس بہت زیادہ پریشان ہے، مگر مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والی دوستوں سے بھی پوچھا کہ آخر اس بچے کو وہاں پر کون رکھ کر گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی اس بچے کو وہاں رکھ کر چلا گیا اور کہنے لگا اس بچے کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اگر کوئی بے اولاد چاہے تو گود لے سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ بچہ تمہیں اتنی آسانی سے گود مل گیا کیونکہ تم بے اولاد تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ آدمی کون ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے اس آدمی کا پتہ بھی پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا،
کیونکہ وہ آدمی بچہ وہاں رکھ کر بغیر کچھ بتائے چلا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اندر یا باہر کہیں سے بھی اس بچے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن مجھے اس بچے سے بہت زیادہ انسیت ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت معصوم اور پیارا تھا۔ مجھے وہ ہمیشہ اپنا ہی لگتا تھا، شاید میں نے اسے دل سے اپنا مان لیا تھا۔ پھر ہمارے گھر میں ایک ہفتے سے عجیب سی روٹین بن گئی تھی، حالانکہ پہلے ایسی کوئی روٹین نہیں تھی۔ میرا شوہر جیسے ہی کام سے گھر واپس آتا تو بنا کچھ کھائے پیے اپنی ماں کے کمرے میں گھس جاتا اور دروازہ بند کر لیتا۔ حالانکہ ہمارے گھر میں پہلے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو کسی سے چھپا کر کی جاتی ہو، مگر اب نہ جانے وہ دونوں ایسی کون سی باتیں کرتے تھے جس کے لیے دروازہ بند کر لیتے تھے۔ میرے شوہر کو تو اپنے کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ صبح آفس جانے سے پہلے بھی وہ اپنی ماں سے گھنٹوں باتیں کرتے اور آنے کے بعد بھی۔ نہ جانے ایسی کون سی باتیں تھیں جنہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا وہ دونوں مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ مجھے پتہ چلے۔ اسی لیے آج جب میرا شوہر آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں گھس گیا تو میں بھی دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ پتہ لگا سکوں کہ وہ دونوں اندر کیا بات کر رہے ہیں۔ مگر اندر سے میری ساس کے رونے کی آواز آئی تو میں گھبرا گئی۔ آخر وہ کیوں رو رہی ہیں؟ میرا شوہر انہیں تسلی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا آپ فکر نہ کریں، ان دونوں کا پتہ چل جائے گا۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں نے سنا وہ بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ دونوں بچے کو لے کر ہی پریشان تھے۔ اب تو میرے لیے اس بچے کے بارے میں پتہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی میری ساس اس بچے کی وجہ سے ہی پریشان ہیں، اور ضرور اس بچے کا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ بہت کوشش کی لیکن پھر بھی مجھے اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا، اور پھر مجھے ایسے لگنے لگا جیسے ہمارے گھر کے باہر کوئی آدمی روز کھڑا ہوتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ میں جب بھی نوکری کے لیے گھر سے نکلتی تو وہ آدمی ہمارے گھر کے آس پاس کھڑا نظر آتا۔ پہلے پہل مجھے لگا ویسے ہی کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن جب میں واپس آتی تو وہ تب بھی وہیں کھڑا ہوتا۔ روز روز اس آدمی کا ہمارے گھر کے آس پاس منڈلانا ضرور کسی وجہ سے تھا۔ اگلے دن جب میں گھر سے باہر نکلی تو وہ آدمی پھر وہیں کھڑا تھا۔ تبھی میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے چپکے سے اس آدمی کی تصویر نکال لی۔ پھر وہ تصویر جا کر اپنے ساتھیوں کو دکھائی اور ان سے پوچھا کیا یہ وہی آدمی ہے؟ تو میرے ساتھ کام کرنے والیوں نے کہا ہاں یہ وہی آدمی ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو صرف شک کی بنیاد پر اس کی تصویر نکالی تھی۔ جب میں واپس آئی تب بھی وہ آدمی وہیں کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم اس گھر کے باہر اس بچے کی رکھوالی کر رہے ہو؟ اس کا اس گھر کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ میری بات سن کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اگلے دن بھی ضرور آئے گا، اسی لیے خاموشی کے ساتھ گھر میں آ گئی۔ اتفاق سے وہ آدمی اگلے دن ہمارے گھر کے باہر نہیں کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ مجھے لگا مجھے اس بچے کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بتا دے گا وہ آدمی، لیکن خیر میں اتنا تو جانتی تھی اس کا ہمارے گھر کے ساتھ ضرور کوئی رشتہ ہے۔ اسی لیے میں نے اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا سوچا۔ جیسے ہی میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے وہ رپورٹ لی اور گھر واپس آ گئی۔ اس رپورٹ کو جب میں دیکھ رہی تھی تب میرا دل دہل رہا تھا۔ ہزاروں وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے۔ میں نے وہ رپورٹ لے جا کر اپنی ساس کو دکھانے کا سوچا، لیکن جیسے ہی میں گھر واپس آئی تو میں نے دیکھا میری ساس کے ساتھ وہ آدمی بھی بیٹھا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے باہر اس بچے کی رکھوالی کر رہا تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تو اس نے کہا مجھے یہاں آنا ہی پڑا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں گھر کے باہر سے ہی اس بچے پر نظر رکھوں گا، لیکن جب تمہیں اس بات کا شک ہو گیا کہ میں اس بچے کی نگرانی گھر کے باہر رہ کر رہا ہوں تو اسی لیے مجھے تمہاری ساس کے پاس آنا پڑا۔ میں نے خاموشی سے وہ رپورٹ ان دونوں کے سامنے رکھی اور کہا مجھے سارا سچ بتا دیں، اس بچے کا خون اس خاندان کے خون سے میچ کھاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ آپ کے بیٹے کا ہی بچہ ہے؟ مگر ڈاکٹرز نے تو کہا تھا کہ میرا شوہر باپ نہیں بن سکتا، پھر یہ کیسے ہوا؟ میرے سوال پر میری ساس نے کہا تم فکر مت کرو،
تمہارے ساتھ ہم نے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ یہ جو کچھ بھی ہے میں تمہیں اس کے بارے میں سب سچ بتاتی ہوں، کیونکہ آج مجھے بھی سچ پتہ چل گیا ہے۔ تمہارے شوہر کے سوا میرا ایک اور بیٹا بھی تھا، اس سے میں شاید تمہارے شوہر سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ پھر میرا وہ بیٹا اچھی پڑھائی کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ 4 سال تک وہ ملک سے باہر پڑھائی کرتا رہا، اور جب اس کے واپس آنے کی بات ہوئی تو وہ واپس نہیں آیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا وہ وہاں شادی کر چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ واپس بلایا، مگر شاید اس نے خود ہی سب کچھ فرض کر لیا۔ اس نے بھی گھر نہ آنے کی ٹھان لی۔ میں نے کئی بار اسے گھر واپس بلایا، لیکن اس نے کہا وہ اچھی طرح جانتا ہے ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کی پسند کی بہو کو برداشت نہیں کرتی، اسی لیے اب میں کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ میرے بیٹے کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں تھا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی۔ بھلا وہ کیوں مجھے بھی روایتی ساسوں کی طرح سمجھ رہا تھا؟ کیا وہ مجھے اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے بیٹے کی پسند ہی میری پسند ہوگی؟ مگر یہ بات میں کبھی اسے بتا نہیں سکی، شاید اسی لیے کہ اس نے میرا مان اور دل توڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود پر صبر کرنے کی کوشش کی اور پھر مان لیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہارا شوہر یعنی میرا دوسرا بیٹا بھی باپ نہیں بن سکتا، تو اس بات نے مجھے اندر سے توڑ دیا، کیونکہ شاید ہی کوئی ساس ہوگی جو اپنے دل میں پوتے یا پوتیوں کی خواہش نہ رکھتی ہو۔ مگر میں نے پھر بھی اپنے دل کو سمجھا لیا۔ لیکن جب تم اس بچے کو گود لے کر گھر میں آئی تو میں فوراً پہچان گئی، یہ ضرور میرے اس بیٹے کا ہی بیٹا ہے، کیونکہ اس کے نین نقش اور شکل بالکل میرے بیٹے پر گئی تھی۔ تب میں نے تمہارے شوہر سے کہا اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، وہ ضرور پاکستان آیا ہوگا۔ تمہارا شوہر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ پھر یہ آدمی آج ہمارے گھر میں آیا اور جو کچھ اس نے بتایا، اس کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے جذباتوں کا اظہار کیسے کروں۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا بول دیا اس آدمی نے؟ مگر میری بات کا جواب دیے بغیر میری ساس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاید ان میں مزید بولنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ اب باقی کی باتیں یہ آدمی بتانے لگا۔ اس نے کہا ان کا بڑا بیٹا جو دوسرے ملک میں تھا میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ جب اس نے وہاں شادی کی تو میں گواہ بنا تھا۔ وہ واقعی اسی لیے پاکستان نہیں آ رہا تھا، کسی ڈر تھا کہ اس کی ماں اس کی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ لیکن کچھ دن پہلے وہ پاکستان واپس آ رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ ان کا ماننا تھا جب ان کی ماں یہ بات سنیں گی کہ وہ دادی بننے والی ہیں تو وہ انہیں معاف کر دیں گی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان واپس آ رہا تھا، مگر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ ان کا بیٹا راستے میں ہی مر گیا، مگر ان کی بہو بچے کو جنم دینے کے بعد مر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں، کیونکہ ان کا بیٹا تو یہاں سرپرائز دینے آیا تھا۔ اس سے پہلے اپنی ماں سے معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی ماں کو اپنے بیٹے پر کتنا غصہ ہوگا۔ کیا پتہ وہ اس بچے کو قبول کریں یا نہیں، اسی لیے میں اس بچے کو یہاں پر لانے سے ڈر رہا تھا۔ مگر جب مجھے پتہ چلا کہ ان کے دوسرے بیٹے کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور اس کی بیوی فلاحی ادارے میں کام کرتی ہے، تو میں یہ بچہ لے کر وہیں پہنچ گیا اور وہاں کے کام کرنے والوں سے کہا جس کے ہاں اولاد نہ ہو وہ اس بچے کو گود لے سکتا ہے، اور میری امید کے عین مطابق وہ بچہ آپ نے گود لے لیا۔ لیکن پھر بھی میں اس بچے کی نگرانی کے لیے اس گھر کے باہر پہرا دیتا رہا، کہیں آپ لوگ اس بچے کو چھوڑ نہ دیں۔ اگر مجھے ایسے آثار نظر آتے تو میں خود ہی آ کر بتا دیتا کہ یہ آپ کا ہی پوتا ہے، پھر آپ چاہیں اسے رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہوتا۔ وہ آدمی سب سچ بتا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا ہم اس بچے کو کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میری ساس کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا اور شاید میں کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو ان کے پاس بھیج دیا اور کہا اس وقت اپنی ماں کو آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، لیکن کاش میرا بیٹا اپنی ماں پر تھوڑا سا یقین کرتا تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، زندگی میں دکھ، محرومیاں اور تلخ حالات انسان کو توڑنے کی بجائے سنبھلنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اگر وہ اپنے اندر حوصلہ، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات بظاہر انسان کے خلاف ہوتے ہیں،
لیکن انہی حالات میں اس کے کردار کی اصل طاقت اور اس کی اصل قدر سامنے آ جاتی ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے انسان کو کبھی بھی اپنی مشکلات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، بلکہ ان کا مقابلہ ہمت اور اعتماد کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں اور ان کے بعد آسانیاں لازمی طور پر آتی ہیں۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے خلوص، محنت، نیک نیتی اور ثابت قدمی میں ہے، نہ کہ اس کے حالات یا لوگوں کی وقتی رائے میں۔ دوسروں کے طعنوں یا منفی باتوں کو دل پر لے کر خود کو ختم کر لینا کمزوری کی علامت ہے، بلکہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ساتھ ہی یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح کے دکھوں یا آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ اگر معاشرہ ہمدردی اور محبت کا رویہ اپنائے تو کئی زخم بھر سکتے ہیں اور کئی بکھرے خواب جڑ سکتے ہیں۔ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص دیانتداری اور لگن کے ساتھ اپنی راہ پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں، بلکہ ان سے سبق لینا ہے، اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنی ہے اور دوسروں کے لیے سہارا بننا ہے، کیونکہ زندگی کا اصل حسن اسی میں ہے کہ ہم اپنی ذات کو بہتر بنائیں اور دوسروں کے لیے روشنی کا سبب بنیں۔ یہ کہانی ہمیں مزید یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان اور اس کی نیت ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور دل میں محنت کرنے کا جذبہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ مستقل طور پر راستہ نہیں روک سکتی۔ اکثر لوگ وقتی ناکامی یا حالات کی سختی دیکھ کر ہمت ہار دیتے ہیں اور اپنے خواب ادھورے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل میں کامیابی وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو مشکل گھڑی میں ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ زندگی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے رویے کو اپنی ترقی کے راستے میں دیوار بننے دیں یا سیڑھی۔ جو لوگ تنقید یا تکلیف دیتے ہیں وہ ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ ایک چھوٹا سا اچھا عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کہانی یہ سبق بھی دیتی ہے انسان کو کبھی خود پر یقین نہیں کھونا چاہیے، کیونکہ خود اعتمادی، صبر اور دعا کی طاقت ہی وہ قوت ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔